منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور یہ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 11واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی رسول اور نبی تشریف لائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ روشن نشانیاں معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے، بیماروں کو شفا دیتے، برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا مل جاتی۔ آپ غیب کی باتیں بتاتے، جو لوگ اپنے گھروں میں چھپاتے آپ وہ بتا دیتے، جو لوگ باتوں کو چھپاتے وہ راز آپ بتا دیتے۔ تو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، بروح القدس، پاک روح سے، یعنی جبریل امین سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال آپ دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ ان 33 سالوں میں ہر وقت حضرت جبریل آپ کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے وہ مدد دینے کے لیے آئے۔ پھر 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور ایک روایت کے مطابق پھر 40 سال دنیا میں رہیں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ ان 40 سالوں میں آپ نکاح بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور روضہ اقدس کے برابر آپ کا روضہ اقدس بنے گا، قبر مبارک آپ کی بنے گی۔ ان 40 سالوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ جبریل امین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امتیوں کو عطا فرمائی، جیسا کہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے مدد فرما۔ آگے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، افکلما، کیا جب کبھی جاءکم رسول بما، رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے، بما لا تہوی انفسکم، جس چیز کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ یعنی اے بنی اسرائیل، جب رسول کوئی ایسا حکم بیان کرتے جو تمہارے نفس کو گراں گزرتا تو تم اس رسول کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اور کئی رسولوں اور نبیوں کو تم نے شہید کر دیا۔ یہاں پر
ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آج ایک اسلام کی دعوت دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پیغام ہمارے نفس کے خلاف ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس پیغام پہنچانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ ہے کہ کوئی حکم ان کے نفس کے مطابق ہوتا تو خوش ہوتے، اور نفس کے مطابق نہ ہوتا تو مخالفت میں کھڑے ہو جاتے۔ ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے شہید کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں اور اس غلاف میں محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ کی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتے اور آپ ہمیں ہلا نہیں سکتے ہمارے دین سے۔ تو فرمایا بل، یہ بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اب ان کے دل اس لعنت کا شکار ہیں، لہذا ان کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی، ان کے دل برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں پر غضب ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور قرآن کے متعلق، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ بنی اسرائیل کافروں کے خلاف ان کے وسیلے سے مدد طلب کرتے۔ جب بھی جنگ ہوتی بنی اسرائیل کی تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تو انہیں فتح مل جاتی۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ پھر آپ اس کے آگے ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شہرہ تھا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یعنی صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وسیلہ دعا میں پیش کرنا جائز ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے جہاں میں حضور کی آمد کا چرچا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو حضور کو مانتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب وہ نبی تشریف لائے ان کے پاس جنہیں وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے. بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ، اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے، کتنی بری قیمت کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو برباد کیا ہے. وہ کیا کیا انہوں نے جانوں کو برباد کرنے کے لیے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا. انہوں نے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ بغین، حسد کی وجہ سے. وہ حسد کیا تھا؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نازل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فضل فرمایا اور انہیں ساری کائنات سے افضل پیدا فرمایا، اپنا محبوب بنایا، انہی کے صدقے میں ساری کائنات بنائی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلتے ہیں. اور جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی عطا پر حسد کرتا ہے. تو فرمایا یہ حضور سے جو حسد کر رہے ہیں یہ اللہ کی تقسیم پر حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب کیوں بنایا، انہیں نبی آخر الزماں کیوں بنایا. تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا. اللہ تعالیٰ حسد کی آگ سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. جب کوئی شخص کسی کی نعمت دے کر جلتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اور جو اللہ کی تقسیم پر خوش ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، اسے کوئی حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہ دعا کرتا ہے اللہ تو اسے بھی خوب عطا فرما اور میری بھی مشکلات آسان فرما. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. یعنی مراد یہ کہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے غضب کے وہ حقدار ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہے جو مہین ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. یعنی جب ان سے کہا جائے قرآن اللہ کا کلام، اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم صرف توریت کو مانتے ہیں اور توریت کے علاوہ ہر چیز کا ہم انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ کلام حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے.
اس حال میں وہ آیا ہے کہ وہ تصدیق فرماتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے۔ اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توریت پر ہمارا ایمان ہے اور توریت کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ جو حق ہو اسے ماننا چاہیے، تو توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک اور جتنے آسمانی صحیفے آئے سب حق ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے۔ اب دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے، یہ توریت کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر توریت کو وہ مانتے ہوتے تو نبیوں کو انہوں نے شہید کیوں کیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل، کہ پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا تو تمہاری کتاب توریت میں تو واضح لکھا ہے کہ نبیوں کا ادب کرنا ہے، تم نے تو انہیں شہید کر دیا۔ تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے معجزات کو مانتے ہیں، تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے پر، تمہارے مطالبے پر توریت لینے کے لیے کوہ طور گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، تو تم نے توریت کو کس طرح تسلیم کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو تم نے انکار کر دیا؟ پھر تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں کچل دے گا، تب تم ایمان لائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور فرمایا خذو، پکڑو، ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، تو وہ بولے ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نہ مانا۔ تم اتنے شریر ہو کہ جب تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا تو تم اس وقت تو زبانی ایمان لے آئے، لیکن دل میں تم نے کہا کہ ہم نے نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اب وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا مزاج کیوں خراب ہو گیا اور ایسی انہوں نے حرکتیں کیوں کی۔ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑا بس چکا ہے ان کے کفر کے سبب۔ وَأُشْرِبُوا کے معنی ہوتے پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر چکی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ جب انسان مومن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے شرک اور کفر سے نفرت ہو۔ اگر کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں خیال آئے کہ ہندوؤں کا جو عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے مندر سے محبت ہے، بت مجھے اچھا لگتا ہے، عیسائیوں کا گرجے کا نظام بہت اچھا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں فرمایا گیا جب انہوں نے توبہ کی اور بچڑے کی پوجا سے انہوں نے توبہ کی، پھر مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس محبت نے انہیں آگے جا کر قدم قدم پر برباد کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی مطلب یہ کہ تم مومن ہی نہیں ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارا توریت پر ایمان ہوتا تو کیا تمہارا ایمان اتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے سکتا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں ہم جنتی ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. صرف چند دن کے لیے جہنم میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو شخص ایک گھر میں پریشان ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس میں رہتا ہے، اس کے پاس اگر بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی صلاحیت ہو تو چھوٹے گھر میں کیوں رہے گا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں تم کیوں برداشت کر رکھے ہو؟ پھر تو تمہیں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت دے تاکہ تم جلدی جنت میں جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر یہ موت کی تمنا کر دیتے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہم سچے ہیں تبھی موت کی تمنا کی، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی اس کی خبر دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. یعنی یہ صرف زبان سے کہہ رہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت ہمارے لیے بنی ہے، مگر خود بھی مانتے ہیں کہ جو ہم نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جنت میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ان کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. حدیث پاک میں ہے، جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 337، 337، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ کہتے یہ ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن مرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں. انہیں موت سے بڑی کراہت ہے، نفرت ہے، صرف دنیا کی حرص ہے، دنیا کے لیے ہی جینا چاہتے ہیں. تو اس سے بیان کیا گیا کہ یہ ان کا دعویٰ ایسا ہے جو خود ان کا دل نہیں مانتا. اگر دل مانتا ہوتا کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں تو پھر یہ دنیا میں رہنے کی اتنی ہوس نہ رکھتے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور ضرور تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پاؤ گے، انہیں سب سے زیادہ جینے کی ہوس ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں جینے کی ہوس ہے. مشرک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں جو جینا ہے صرف دنیا میں جینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. تو وہ دنیا کی کتنی ہوس رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے تو صرف دنیا ان کے تصور میں ہے، آخرت کا تو انہیں تصور ہی نہیں. تو فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ یہودیوں کو جینے کی ہوس ہے. یود احدہم، ان مشرکوں یعنی مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے
لو یعمر الف سنہ، کہ اسے کاش 1000 سال کی عمر دی جائے۔ جب مجوسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو 1000 سال تک جی، وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعا دیتے ہیں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر۔ اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ یہودی کیوں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں سخت عذاب ہوگا۔ تو فرمایا یہ جتنا بھی جینا چاہیں اور جی لیں، اللہ کے عذاب سے بچ تو نہیں سکیں گے۔ جتنے سال بھی جی لیں، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، اور مر کر جہنم میں پھر جانا ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چونکہ مومن اللہ تعالی سے پیار کرتا ہے، اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور اسے جنت سے محبت ہے، تو اس لیے اگر اللہ کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں، شہادت کی محبت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے تو یہ جائز بھی ہے، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2797، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ضرور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ میں اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ، حدیث نمبر 1890، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے، واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں مجھے مرنا نصیب فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ قادسیہ میں آپ پہنچے تو آپ نے سپہ سالار رستم، جو کافروں کا سپہ سالار تھا، اس کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان معنا قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، تم لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میرے ساتھ جو فوجی ہیں وہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، وہ مرنے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر لمبی زندگی کی تمنا ہو اور نیت یہ ہو کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور توبہ و استغفار میں خوب کر لوں، کوئی ایسا عمل کر لوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا منع ہے، کہ اس طرح دعا کرنا یہ صبر کے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کرنے کے اور توکل کرنے کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے صبر، یہ ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 342، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے ضرور تمنا کرنی ہو، یعنی دل چاہتا ہو کہ میں موت کی تمنا کروں، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا، تو یوں کہے اے اللہ
جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس 11ویں رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 11واں رکوع مکمل ہوا، ہم نے جو نصیحتیں سنی اس پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ شہادت کی تمنا کرنا کس قدر باعث برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ناموس رسالت کا محافظ بنائے، اور جس نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہر مسلمان کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔